اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، فرصت شناسی پر آج ہماری مختصر سی گفتگو ہے۔ فرصت اردو میں فارغ وقت کو کہتے ہیں، عربی میں مطلب اور ہے اس کا، اردو میں اور معنی ہے۔ اردو میں جب ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے، یعنی میں فارغ نہیں ہوں، فارغ اوقات کو فرصت کہتے ہیں۔ عربی زبان میں فرصت سے مراد وہ موضوع مناسب زمانہ ہوتا ہے جس میں انسان کے لیے سارے اسباب اور توفیقات مہیا ہوتی ہیں، مطلب کسی کام کے کرنے کا معین زمانہ، کسی استفادے کا معین وقت، کہ جس میں انسان کے لیے ہر قسم کی توفیق اور اسباب موجود ہیں، مہیا ہیں، اسے فرصت کہتے ہیں۔ انگریزی میں سے اپرچونٹی کہتے ہیں۔ اچھا، ہم تو جیسے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ اتفاقاً ہوتا ہے، خود ہی خود ہو جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں اکٹھا ہو جاتی ہیں جن سے ایک کام آسانی سے جو ہے وہ انجام دیا جا سکتا ہے۔ مثلا فرض کریں کہ ایک کاروباری فرصت ہے اور انسان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی عالمی حالات نے یہ فرصت، یہ موقع مجھے فراہم کیا ہے، یعنی اس وقت نفع کمانا، پیسہ کمانا آسان ہے، بزنس کو رن کرنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے میری زحمت اور کوشش کے بغیر فراہم ہو گئی ہیں، اسباب مہیا ہو گئے ہیں، اور اب صرف اور صرف مجھے ان اسباب سے بڑھ کر فائدہ اٹھانا ہے۔ ٹھیک، یہی فرصت ہے اور اسی کو توفیق بھی کہتے ہیں۔ مثلا فرض کریں ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اسباب مہیا کرے اس کی تعلیم کے لیے، اس کی کوشش کے بغیر، اس کے چاہے بغیر، تقاضا کیے بغیر، اس کی دخالت کے بغیر خود ہی خود مدرسے بھی تیار ہیں، اساتذہ بھی آمادہ ہیں، کتابیں بھی مہیا ہیں، ماحول بھی آمادہ ہے، امن و امان بھی برقرار ہے، مطلب سب کچھ فراہم ہے، فقط ایک چیز باقی ہے، اور وہ یہ کہ انہی مدرسوں سے، انہی استادوں، انہی کتابوں اور انہی دروس سے یہ شخص بڑھ کر استفادہ کرے۔ بس اسی کو توفیق بھی کہتے ہیں کہ خدا کسی کو توفیق دے۔ کیا معنی؟ یعنی اس کو استاد دے، اچھی کتاب اس کو فراہم کرے، ایک اچھا درس اس کے لیے آمادہ کرے۔ خدا توفیق دے یعنی صحت و سلامتی دے، ذہانت دے، فرصت دے، توفیق دے، یعنی غفلت کے پردے چاک کر کے اسے نور ہدایت عطا کرے۔ وہ سارے اسباب جو اس عمل کو انجام دینے کے لیے ضروری ہیں وہ سب کے سب مہیا ہو جائیں، یہ فرصت ہے۔ اور فرصت شناسی مومن کی صفات میں سے ہے۔ فرصتوں کی تلاش میں رہنا اور فرصتوں کو غنیمت سمجھنا اور ان سے بھرپور استفادہ کرنا، یہ مومن کی صفت ہے۔ اور کسی بھی فرصت سے صحیح استفادہ حاصل کرنے کے لیے اس کی معرفت ضروری ہے، کیونکہ فرصت کی معرفت نہ ہو تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، اس کے فرائض، اس کی ذمہ داریاں ادا نہیں ہو سکتی، اور انسان اس فرصت کے اندر موجود برکات کو جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا، محروم رہ جاتا ہے انسان۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی میں فراوان ایسی فرصتیں مقرر کی ہیں، زمانی اور غیر زمانی، کہ جن سے انسان فائدہ اٹھا سکتا ہے، بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے، اپنے مقصود خلقت کے لیے، اپنے پروردگار کی قربت کے لیے، اپنے نفس اور روح کی تطہیر کے لیے، اپنے تکامل، اپنی تکمیل کے لیے۔ جیسے یہ ماہ رجب المرجب جس کا بھی اختتام ہوا ہے، یہ ماہ شعبان المعظم کہ جس کا آغاز ہوا ہے، اور پھر آگے ماہ رمضان المبارک ہے جس میں ہم داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ سب بہت عالی فرصتیں ہیں مومن کے لیے کہ جس میں خدا نے سارے اسباب مہیا کر دیے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ذات خدا مسبب الاسباب ہے، اسباب فراہم کرنے والی ذات ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے نہج البلاغہ میں کہ جب فرصتیں مہیا ہوں، آپ کی دسترس میں ہوں، تو انہیں غنیمت سمجھیں، ان کی قدر جانیں اور ان سے بھرپور استفادہ کریں، کیونکہ یہ فرصتیں بادلوں کی طرح ہوتی ہیں اور بادلوں کی طرح آتی ہیں اور بادلوں کی طرح آ کر کہیں برس کر اور کہیں برسے بغیر گزر جاتی ہیں، کہیں باران رحمت نازل کر کے اور کہیں باران رحمت نازل کیے بغیر بادل گزر جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح فرصتیں بھی گزر جاتی ہیں، اور یہ فرصتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظام عدل میں اور نظام حکمت میں ہر انسان کو میسر آتی ہیں۔ جیسے یہ عظیم فرصت ماہ شعبان کی صورت میں جو ہمیں
نصیب ہوئی ہے، جس میں بہت سارے اسباب یکجا مہیا کر دیے ہیں پروردگار عالم نے. جیسے لفظ شعبان 5 حرفوں کا مجموعہ ہے، شین، عین، بے، الف اور نون. شعبان کی شین میں اللہ نے شرف رکھا ہے، شعبان کی عین میں اللہ رب العزت نے علو یعنی عظمت و بلندی رکھی ہے، اور شعبان کی بے میں اللہ نے بر یعنی نیکی اور تقوی رکھا ہے. شعبان کی الف میں اللہ نے الفت و محبت رکھی ہے، اور شعبان کی نون میں اللہ نے نور رکھا ہے. اور یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس کی نعمتیں ہیں، اس کے تحفے ہیں جو اس ماہ شعبان کے ذریعے ہمیں نصیب ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیے، غور کیجئے کہ پھر سارے تحفوں کے دروازے جب 15 شعبان کی رات آتی ہے، شب برات، جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کر دیا جاتا ہے، تو یہ ایک عظیم فرصت ہے میرے عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو مجھے اور آپ کو نصیب ہوئی ہے. اس فرصت سے بہترین استفادہ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیقات شامل حال ہیں. اور انہی اسباب کے پیش نظر میرے تمام سننے والوں کے لیے دروس کے ایک سلسلے کا آغاز میں کرنے جا رہی ہوں. موضوع شرح دعا برمزہ صومالی ہے، جو کہ ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے. ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام نے تعلیم کی اپنے صحابی کو، جن کا اصل نام ثابت ابن دینار ہے، اور یہ دعا دعائے ابو حمزہ صومالی کے نام سے معروف ہے. امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ تمام عزیزان ان دروس سے بہترین استفادہ کریں گے. انشاءاللہ ماہ شعبان میں میں اپنے کچھ ریکارڈڈ لیکچر اپلوڈ کروں گی، اور پھر ماہ رمضان میں مزید اس پر ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.